بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کیا تم شیطان مردود اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن نفس اور شیطان ہے، جو انسانوں کو گمراہ کر کے گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے اور عذاب الہی کا مستحق بناتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں شیطان اتنے انسانوں کو ایک وقت میں کس طرح گمراہ کرتا ہے؟ اور کیا شیطان کی کوئی اولاد بھی ہے؟ اور شیطان کے بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شیطان کی بیوی کون سی ہے، اور شیطان کی شادی کس طرح ہوئی، اور شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے، ایک دن میں شیاطین کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور جنات اور شیاطین میں کیا فرق ہے، اور شیطان کو کب موت اور کیسے آئے گی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے غرور اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود پر اپنی لعنت فرمائی اور اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ لہٰذا اس وقت انسانوں اور شیطان کے درمیان ایک ایسی دشمنی جاری ہوئی جو قیامت تک جاری رہے گی، اور قیامت تک انسان شیطانوں کو گمراہ کرتا رہے گا۔ اب جیسے جیسے قیامت کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے شیطان مردود کی یہ کوشش ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گمراہ کر کے عذاب الہی کا مستحق بنا دے۔ پھر دوستو، شیطان مردود جنات کی نسل میں سے ہے اور اس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ اس کی نسل بھی اسی طرح بڑھتی ہے جس طرح کے انسانوں کی نسل بڑھتی ہے۔ پیارے دوستو، شیطان مردود کو تو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا، لیکن شیطان مردود کی بیوی کو کس طرح پیدا کیا گیا، تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی بیوی اور اس کی اولاد کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود پر غصے کا القاح کیا، تو اس وقت شیطان مردود شدید غصے میں آ گیا۔ اس شدید غصے کی وجہ سے شیطان مردود سے ایک آگ کی چنگاری پیدا ہوئی، اور اس آگ کی چنگاری سے اللہ تعالیٰ نے شیطان مردود کی بیوی کو پیدا کیا۔ روایات کے اندر شیطان مردود کی بیوی کا نام ترتبہ کے نام سے ملتا ہے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ شیطان کے بچے کس طرح پیدا ہوتے ہیں اور شیطان کی نسل کس طرح بڑھتی ہے، اور ایک دن کے اندر شیطان کتنے بچے پیدا کرتا ہے، اور انسانوں کے مقابلے میں شیطان کے بچوں کی تعداد کتنی ہے۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے شیاطین کی نسل دو طریقوں سے بڑھتی ہے۔ بعض شیاطین ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوڑے پیدا فرمائے، جس طرح انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا فرمائے۔ پھر دوستو، روایات میں آتا ہے کہ شیاطین کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے۔ جہاں پر انسانوں کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، وہیں پر شیطان کے 9 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، اسی طرح تمام شیاطین کا باپ شیطان ابلیس ہے۔ پھر دوستو، یہاں پر آپ کو بتاتے چلے کہ شیاطین اور جنات کے اندر فرق ہوتا ہے۔ جنات میں سے بعض گروہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے ہیں اور ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن شیاطین میں سے کوئی بھی گروہ مسلمان نہیں۔ شیاطین کے تمام گروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان اور کافر اور مردود ہیں۔ اسی طرح شیاطین اور جنات میں ایک فرق یہ بھی ہے، جنات کو انسانوں کی طرح موت آتی ہے لیکن شیاطین کو موت نہیں آتی۔ جنات اپنی زندگی گزارنے کے وقت مقررہ وقت پر مر جاتے ہیں، لیکن تمام شیاطین قیامت تک زندہ رہیں گے، اور قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ہی مریں گے۔ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شیطان مردود کو دردناک موت دے گا، ان تمام شیاطین شیطان کے ساتھ ہی مر جائیں گے۔ پیارے دوستو، بات کرتے ہیں کہ شیطان مردود کا نیٹ ورک کس طرح کام کرتا ہے، اور شیطان مردود اپنی اولاد کے ذریعے کس طرح انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور کون سے گناہوں کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ شیطان مردود کے 5 مشہور بیٹے ہیں جو تمام انسانوں کو گناہوں کے اندر مبتلا کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
جس طرح کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ شیطان مردود کے بیٹوں کے انعام اور ان کے کام کے بارے میں کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، شیطان کے پہلے مشہور بیٹے کا نام دمبور ہے۔ شیطان مردود نے اپنے اس بیٹے کی ڈیوٹی اس کام پر لگائی ہے کہ یہ ہر بازار کے اندر شیطان کا جھنڈا اٹھا کر کھڑا ہوتا ہے اور بازار میں مردوں کو عورتوں کی طرف اور عورتوں کو مردوں کی طرف مائل کرتا ہے اور ان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ شیطان کے دوسرے بیٹے کا نام صبر ہے، جو لوگوں کے اندر فتنہ فساد پھیلاتا ہے اور لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور مصائب کا سبب بنتا ہے۔ شیطان کے تیسرے بیٹے کا نام اور ہے۔ شیطان مردود نے اپنے اس بیٹے کی ڈیوٹی اس کام پر لگائی ہے، اگر کوئی بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو شیطان کا یہ بیٹا اس مسلمان کو ریاکاری کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور اس کی وہ نیکی ضائع کر دیتا ہے۔ پھر دوستو شیطان مردود کے چوتھے بیٹے کا نام مسعود ہے۔ اس کی ڈیوٹی شیطان مردود نے اس کام پر لگائی ہے، یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی باتیں پھیلاتا ہے اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ اور شیطان کے پانچویں بیٹے کا نام دامس ہے۔ یہ شیطان ہر اس آدمی کے ساتھ ہوتا ہے جو آدمی اپنے گناہ گھر میں سلام کیے بغیر داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتا ہے۔ پھر دوستو شیطان کے ان پانچوں بیٹوں کے علاوہ شیاطین کی تعداد بہت زیادہ ہے اور شیطان کی چیلے بے انتہا ہیں جو ہر روز انسانوں کو طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ کوئی شیطان انسان کو زنا کے اندر مبتلا کرتا ہے تو کوئی شیطان انسان کو ریاکاری، غرور اور تکبر اور غیبت جیسی بیماریوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اور کوئی شیطان گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے۔ وہ تمام کے تمام گناہوں اکسانے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ پھر دوستو ان تمام تر شیاطین میں ایک ہی شیطان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہر وقت ہر لمحہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پھر چاہے وہ انسان جہاں مرضی چلا جائے اور جس قدر مرضی تنہائی کے اندر رہے، یہ شیطان ہر وقت اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس شیطان کو ہمزاد کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت شیطان مردود موت کا مزہ چکھے گا اور شیطان مردود کے ساتھ تمام شیاطین بھی موت کا مزہ چکھیں گے اور پھر ہمیشہ کے لیے جہنم کے مستحق بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنی فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارنے کی